ایک سوال لوگوں کا آتا ہے کہ دیکھیں بشار الاسد جو ہے نا ایک اینٹی امپیریلسٹ ایک اینٹی ویسٹرن ایک بندہ تھا جو کہ ویسٹ کے خلاف تھا. یہ بڑا کامن سا ایک سوال ایک نیریٹو بھی آتا ہے. تو میں اگر کچھ مثالیں دوں کہ ان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے تو بشار الاسد کے اقتدار میں آنے کے بعد 2001 کے اندر میں جو اس وقت برٹش پرائم منسٹر تھا ٹونی بلیئر جو ہے اس کا وزٹ ہوتا ہے بشار الاسد کے پاس ڈیمسکس کے اندر میں. وہاں اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, ایک باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں اور 2001 کے بعد 2002 میں فالو اپ میٹنگز ہوتی ہیں کہ بشار الاسد اور اس کی وائف کو یو کے اندر میں باقاعدہ اسٹیٹ آنر کے طور پہ بلایا جاتا ہے, وہاں وزٹ ہوتا ہے اس کا اور ان کی تصویریں اور مختلف ڈسکشن وہاں پر ہوتی ہیں. تو اگر اینٹی امپیریلسٹ تھا, یو کے تھا, تو یہ کیسے تعلقات چل رہے ہیں؟ آگے بڑھیں. آپ اگر آگے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں خاص کر 9/11 کے بعد تو اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہوں بڑی واضح نظر آتی ہے. سی آئی اے کا ایک آپریٹو تھا جو کہ رابرٹ پیئر کے نام سے, وہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھیں تو کہتا ہے کہ جب ہمیں جو ہے نا اپنی کوئی تھورو انویسٹیگیشن کرانی ہوتی تھی تو ہم جارڈن بھیجتے تھے بندوں کو اٹھا کے. اگر ہم نے بندے جو ہے ٹارچر کرنے ہوتے تھے تو وی یوز ٹو سینڈ اٹ ٹو سیریا, اور اگر بندے بالکل غائب کرنے ہوتے تھے تو ہم ایجپٹ بھیجتے تھے. یعنی اٹ از نون کہ بشار الاسد اور سیریا یعنی کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ٹارچر کیا جاتا ہے, جہاں ان کے گندے کام کیے جاتے ہیں. یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہیومن سلاٹر ہاؤس ہے. اور آپ جس طرح کی ابھی وہاں دیکھ رہے ہیں وہاں کی جیلوں سے جو لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں میوٹیلیٹڈ قسم کی, ہسپتالوں سے, امپریزن سے, یہ آپ کو دکھاتی ہے واقعی ہیومن سلاٹر ہاؤس تھا یہ. جب عرب اسپرنگ بھی آیا اس ریجن کے اندر میں, تو بالخصوص جب سیریا کے اندر میں آیا عرب اسپرنگ اور اس میں اس نے قتل عام بھی کیا, اس کے باوجود جب ہلری کلنٹن اس وقت کی یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی انڈر اوباما ایڈمنسٹریشن, اس سے پوچھا گیا بشار الاسد کے بارے میں تو وہ بولتی ہے ہی از اے ریفارمر. اس وقت بھی جب اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں بلکہ ہی از اے ریفارمر کے طور پہ اس کو بتا رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ریلیشن شپ ہے. چلے وہ بھی چھوڑے, پرانی ریسنٹ لے لیں آپ. ابھی اگر میں بولوں اس وقت جو کلب بنا ہوا ہے فرینڈس آف اسرائیل کا, جسے آپ عرب لیگ کہہ سکتے ہیں, اس عرب لیگ کے اندر میں ابھی اس کو ویلکم کیا گیا, سعودی عرب ابھی سے بلایا گیا. کیا ممکن ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر بلایا گیا ہوگا اس کو؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جو پورا ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے, ایک چیزیں کی گئی ہیں کہ شاید ویسٹرن اینٹی ویسٹرن ہے, یہ غلط ہے. اور ہمیں سیاست کو دیکھیں سمجھنے کی مجھے بار بار لگتی ہے ضرورت ہے کہ دیکھیں سیاست کے اندر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں عملی اقدامات. مثال کے طور پہ پاکستان کے حکمراں آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ امریکہ ڈو مور کرے گا, یہ جی حضور کریں گے, جھک جائیں گے وہاں پر. لیکن مختلف اور حکمراں ہوں گے جو شاید اس طرح کا پوسچر ان کا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن عملاً وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ایران کی اگر آپ مثال لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ہاں کی عوام کی پبلک کی خاص ایک نیریٹو ہے مرگ امریکہ کا. تو جو پولیٹیشین آئے گا وہ مرگ امریکہ کا نعرہ لگاتا ہے, تو اس کا پوسچر ہی ہے. لیکن کوآپریشن اس کی بھی آپ نے دیکھی, افغانستان کے اندر میں, عراق کے اندر میں امریکہ کے ساتھ الائزن کیا اس نے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں سیاست کو حقیقت میں ایکشن سے سمجھنے کی ضرورت ہے, صرف میرلی چند اسٹیٹمنٹ سے, پرسیپشن سے نہیں جانا وہاں پر.